ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ یقیناً اگر وجود اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتا تو ہمارا یہاں جمع ہونا نہیں بنتا۔ یہ جمع ہونا بتاتا ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور مومن کی زندگی کی برکت یہ ہے کہ جب یہ زندہ ہو تب مجلس امام حسین میں جاتا ہے، اور اگر مومن دنیا سے چلا جائے تو پھر حسین کے نام پہ مجلس کرا کے جاتا ہے۔ تو زندگی میں خود اہل بیت کے وجود سے فیض لیتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد مومن کی خاطر
مومنین جمع ہوتے ہیں اور وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ واقعاً اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور دنیا اکثر ایک اعتراض یہ کرتی ہے کہ بھائی 1400 سال کا فاصلہ ہے، آپ ہر سال امام حسین کی عزا مناتے ہو، ہر سال اہل بیت کی مجلسیں مناتے ہو، کبھی شہادت کے ایام، کبھی ولادت کے ایام، واقعاً انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ریپیٹڈلی ایک عمل کو انجام کیوں دے رہا ہوں کہ ایک شہادت امام مثلا محمد تقی ہے، میں نے آج بھی سنی، پھر میں اگلے سال بھی سنوں گا، میں 10 دن محرم کی شرکت بھی کر رہا ہوں، پھر میں اگلے سال محرم کے 10 دن شرکت کروں گا۔ ان مجالس میں جو مصائب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں، 70% جو مطالب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک بچے کو مطالب کا نہیں پتہ، ہم بتا رہے ہیں، اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک انسان کو پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مجلس امام حسین میں نہیں ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ریپیٹڈ چیز ہے۔ یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں ایک ہی سورت، سورہ حمد۔ اب خدا یہ بولتا کہ بھائی آج ایک سورت پڑھو، کل دوسری سورت پڑھو، پرسوں تیسری سورت پڑھو، یا رد و بدل کرتے رہو، کہ نہیں پڑھنی ہے تو ایک ہی سورت پڑھنی ہے، کیونکہ جسے حمد سمجھ میں نہیں آئی اسے پورا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جسے حمد سمجھ میں نہ آئے اسے مقصد زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ اب شاید کوئی انسان بولے کہ مولانا یہ ریپیٹیشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ایک انسان کا خاصہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بڑی عادت ہے کہ مولانا 10 دن مجلس امام حسین میں گئے، ہم گویا بیدار ہو گئے، جاگ گئے، 1 مہینے کے بعد پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مولانا کربلا گئے، امام حسین کے روزے کی زیارت کی، گویا وجود میں تر و تازگی آ گئی، لیکن ابھی کربلا کی سرزمین سے اٹھ کے جہاز میں بیٹھا، جہاز سے اٹھ کے دبئی میں یا کہیں بیچ والے سینٹر میں اترا، بندہ وہیں پہ پھر کربلا کی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وجود انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان اگر 24 گھنٹہ جاگے تو جاگ نہیں سکتا، اس 24 گھنٹے میں کم از کم اس نے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونا ہے، اور یہ نیند خود ایک غفلت کا نام ہے کہ جب 6 گھنٹے آپ سو رہے ہوتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے خلاف باتیں کیا ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا، ایون آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے آپ کی غیبت کر رہا ہوگا، لیکن صبح پوچھے گا ہم نے آپ کے خلاف بڑی باتیں کی، آپ نے بولا کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو شاخصہ یہ ہے کہ انسان غافل ہے، اور غافل انسان کے لیے کہا فذکر انما انت مذکر، اے حبیب اسے بار بار یاد دلا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے جو بار بار چیزوں کو کیا رکھے، یاد کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، انسان جب تک حساب و کتاب نہیں کرے گا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، تب تک تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ انسان کے وجود کا شاخصہ تھا کہ انسان کو یا بھولنے کی عادت ہے یا غفلت میں جانے کی عادت ہے، لہذا یہ مجلس امام حسین انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے ولایت کے فرش پہ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور غفلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ 50 سال فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور رحلت رسول خدا میں، 50 سال کا فاصلہ یا اس سے تھوڑا کم۔ 50 سال میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابی دنیا سے جا چکے تھے، کئی ایسے اصحاب تھے جو زندہ تھے، اور 50 سال کے فاصلے میں وہ امت جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلا دی، 50 سال کے فاصلے میں۔ اچھا یہ فاصلہ تو آپ کو شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن رسول خدا کی رحلت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جس امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کن لوگوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ جب تک رسول خدا تھے تو شیر و شکر تھا، کوئی آپ کو اختلاف ایسا بھاری اختلاف نظر نہیں آتا، امت بھی ایک ہے، نبی کے نام پہ امت بھی ایک ہے، لیکن آج آپ امت کے اتنے اختلافات دیکھتے ہو کہ واقعاً آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہے، آج مذہبی فیملیوں کے بچے کنفیوز ہیں
کیونکہ ہم نے اتنی دراڑیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ڈال دیے کہ آج کا بچہ جو پڑھا لکھا بچہ ہے، جو 4 گھنٹے اسکول جاتا ہے، اسے ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے، وہ ٹی وی دیکھے، اور جب وہ ٹی وی کا چینل کھولے، کوئی مذہبی پروگرام ہو، اس میں 4-5 مولوی بیٹھے ہوں، اور پھر ایک دینی سوال ہو، اور 4-5 مولوی آپس میں مل کے اس دینی مسئلے کو حل نہ کر پائیں، یہ اس کو کافر بولے، یہ اس کو مشرک بولے، تو یہ سیدھا سادہ آدمی کیا بولے گا کہ بھائی اتنا دین پڑھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی دین پڑھیں گے تو آپ کی طرح کیا دیں گے؟ فتوے دیں گے۔ تو یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ خدا سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ انسان کو لادین بنا رہا ہے۔ اب جب اسے وہ نماز میں لذت نہیں ملے گی، عبادت کا وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے گا؟ پہلے معاملہ اغیار کا تھا، اب یہ معاملہ آپ اپنی فیملیز میں چلے جائیں۔ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی بچی پوچھے گی کہ حجاب کرنے کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، کوئی جوان پوچھے گا کسی فعل حرام کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، لیکن یہ سوال ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ والدین کا دبدبہ بہت تھا، بچوں میں طاقت نہیں تھی سوال کرنے کی۔ اب وہ زمانہ گیا کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی انڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ آج ہر جوان آپ دیکھیں کہ مثلا 17 سال کا جوان ہے، 16 سال کا جوان ہے کہ مولانا میں تو کرپٹو میں نے کوئی $50,000 کما لیے۔ یعنی آج کمانا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے نوجوان نسل کمانے لگی۔ کیوں اسلام نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ مرد پر نفقہ واجب ہے؟ کیونکہ اکنومیکلی پاور اگر گھر کے مرد کے پاس رہے گا تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے محتاج رہتے ہیں، اور جیسے اکنومیکلی پاور بڑھ جاتا ہے لوگوں میں، مثلا آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے آپ کی اطاعت کریں؟ کچھ ریزن فزیکل ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی وجہ سے۔ مثلا ایک خاتون ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن اتنی دیندار ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی 100% کرتی ہے۔ اب یہ اطاعت کس چیز کی وجہ سے کری ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ورنہ یہ کل چاہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، یا اپنے لیے نیا گھر لے سکتی ہے، یہ فائنینشلی اتنی مضبوط ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ لیکن پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر مرد سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ جدا ہوں گی تو کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کیونکہ جتنے بھی فائنینشیل پاورز تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرد کے پاس تھے۔ اسی طرح جو بچے تھے ارث و میراث میں جھگڑے ہوتے تھے، فائنینشیل پاور کس کے پاس تھا؟ وہ ایک والد کے پاس تھا۔ ایک دینی معاملہ ہے، ایک مورل ویلیوز ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کو معاشرہ مجبور کرتا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے۔ ایک انسان پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جائے، یورپ چلا جائے، وہاں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن سولجر بازار میں ایک جوان رہتا ہے، وہ یہاں گناہ کرنا چاہے یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 100 مرتبہ سوچے گا کہ سوسائٹی کا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی میرے والد کو نہ بتا دے، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو منتیں کرے گا بھائی کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس سوسائٹی میں گناہ آسان ہے، کیونکہ دیکھنے والے آپ پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ دیکھنے والے اس فعل کو فعل کبھی نہیں مانتے، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی مسلم سوسائٹی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوسائٹی اسے کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روک دیتی ہے۔ تو آج کی نسلیں وہ نسلیں نہیں ہیں جو کل کے زمانے میں تھیں۔ آج فائنینشیل ڈیپینڈنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ مرد کی تو پہلے تھی، لیکن عورت کی بھی ڈیپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کی نوجوان نسل کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج کا بچہ سوال کرتا ہے، دینی اعتبار سے کنفیوز ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہر معاشرے میں آپ کو پائے جاتے ہیں، ایک ہیں خواص، ایک ہیں عوام۔ عوام سے گلا نہیں، کیونکہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں خواص، کیونکہ ہر زمانے میں عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا پاکستان بنا، اب خواص کون ٹھہرے؟ جیسے قائد اعظم خواص میں ہیں، قائد اعظم کے ساتھ جتنے لوگ تھے مثلا ان کی بہن خواص میں سے ہے، لیاقت علی خان ان کے خواص میں سے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب قوم کس کے پیچھے لگے گی؟ خواص کے پیچھے لگے گی۔ اور خواص میں سے اگر ایک بندہ بک گیا تو قوم تو بلیو کرتی ہے خواص میں نا، اور خواص میں اگر ایک بندہ بک گیا تو عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ وہ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے۔ جب تک رسول خدا ہیں تو پوری امت آپ دیکھتے ہیں ایک ٹریک پر ہے۔ اب کہا سابق النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابی ستارے جس کے پیچھے بھی لگے تو ہدایت مل گئی۔
تو امت نے اصحاب کو مثلا ستارہ مانا کیونکہ خواص تھے. تبھی جنگ جمل جب رونما ہوئی تو ایک امیر المومنین کا صحابی جنگ جمل میں، یہاں دیکھے تو نبی کی زوجہ طلحہ، زبیر، جناب صفیہ کا بیٹا، یہاں دیکھے داماد رسول علی بن ابی طالب، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، بڑے بڑے اصحاب. یہاں بھی دیکھے صحابی، یہاں بھی دیکھے صحابی. سیدھا دوڑا دوڑا امیر المومنین کے پاس آیا کہ مولا میں کنفیوز ہو گیا ہوں، بالکل جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے. آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھئے اور اسے کسی ٹی وی شو کے اندر بٹھا دیجئے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کہا کہ امیر المومنین میں کنفیوز ہوں، یہاں دیکھوں تو نبی کی زوجہ، یہاں دیکھوں تو طلحہ، یہاں دیکھوں تو زبیر، اور مولا آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کا وجود ہے، ابو ذر کا وجود ہے، عمار کا وجود ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے. مولا کیا کروں؟ ادھر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ ازواج نبی ماؤں کے برابر ہیں، اور ادھر دیکھوں تو آپ ہیں جس کے لیے باب مدینۃ العلم، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. بولا کروں تو کیا کروں؟ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو، نہیں، کہا جا پہلے حق کو پہچان، جب حق شناس بن جائے گا پھر حق کے انتخاب میں تجھے مسئلہ نہیں بنے گا. تو عوام کے لیے مشورہ، امیر المؤمنین کا مشورہ ہے کہ پہلے معرفت حق پیدا کرو کہ واقعاً حق کیا ہے. اور اس مسئلے سیاسی کو، مسئلے حکومت کو، مسائل اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعاً آپ کے ملک کے حالات آئیڈیل حالات ہیں. یہ جتنے بھی جب اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، جو بھی اختلافات ہوں، اب کچھ خواص ہوتے ہیں، ان خواص کو توڑا جاتا ہے. پھر عوام ہوتے ہیں جو ان خواص کے پیچھے ہوتے ہیں. پھر کوئی کس خواص کا فالوور بنتا ہے، کوئی دوسرے خواص کا فالوور بنتا ہے. یہاں پہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو کیا بنے؟ حق شناس بنے. میں بھی امت تھی، آپ بھی امت تھی. لڑائی ہو رہی امیر المومنین میں جنگ جمل میں، مثلا زوج رسول میں. پھر جنگ صفین میں آتے ہیں، وہاں پر بھی اصحاب ہیں، یہاں پر بھی اصحاب ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ یہاں پہ امیر المومنین نے مشورہ دیا. پہلا مشورہ یہ ہے کہ معرفت حق. فرمایا یہ دیکھو کہ حق کی نشانیاں کیا ہیں، یہ دیکھو کہ حق ہوتا کیا ہے، یہ دیکھو کہ حق کو کس کی طرح ہونا چاہیے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن حق ہے، اور قرآن نے حق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے پاکیزگی کی نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے سچے اور جھوٹے کی شناس بتائی ہے، قرآن نے دیندار اور بے دین کی نشانی بتائی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو کتاب آف لا بول سکتے ہیں، رولز کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے. تبھی اکثر مومنین کہتے ہیں کہ مولانا مثلا قرآن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، قرآن نام بتانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اصول بتانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ ناموں کو ہر بندہ کاپی کر سکتا ہے، اصولوں کو کوئی بندہ کاپی نہیں کر سکتا. مثلا پاکستان کا قانون ہے، لا ہے کہ بھائی جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی. اب وہ قانون کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ مثلا میں چور نہیں ہوں. وہ یہ بول سکتا ہے کہ مثلا چوری مثلا علی صاحب نے کی ہے، یا منصور صاحب نے کی ہے، یا حسن یا بکر نے کی ہے. وہ بول دے کہ مثلا میں یہ نہیں ہوں، وہ فلاں بندہ ہے. تو نام بدلنا آسان ہے لیکن اصول بدلنا بڑا مشکل ہے. تو خدا نے قرآن میں 14 کے نام نہیں بتائے لیکن 14 کے اصول بتا دیے ہیں، 14 کے اوصاف بتا دیے ہیں. مثلا کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے. لیکن جب تیسرے کی بات آتی ہے تو اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ اوصاف بتاتا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. تو اگر خدا یہ بتاتا کہ تیسرا مثلا علی ہے تو علی کا نام رکھنا آسان تھا، لیکن علی کی طرح رکوع میں زکات دینا مشکل ہے. اوصاف بتا دیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت کی اوصاف بتا دیے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو میں نے ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے. اب اپنے اوپر نام اہل بیت تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن اپنے کردار میں ایسی طہارت ہر کوئی پیدا نہیں کر سکتا. نام رکھنا آسان ہے
کہ مثلا امیر المومنین نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے، دروازہ ہے۔ اب آپ لاکھ لوگ خود کو بولیں کہ ہم علم کے دروازے ہیں، لیکن اس صفت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، کہ اس شخص نے کہا کہ جب اس نے امیر المومنین کے دعوے جیسا دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ مکھی کے اندر انتڑیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، فوراً اس نے کہا کہ اس دعوے نے مجھے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو وہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا بتائے ہیں، اوصاف بتائیں، ظالم کے اوصاف بتائیں۔ اب آپ یہ بولو کہ خدا نے یزید کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ بھائی کیا ہے صفت کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خدا کربلا والے یزید کا ذکر کرتا تو قرآن میں ایک یزید کا ذکر ہوتا، لیکن خدا نے جب صفت بتا دی، اب کا ہر زمانے میں جس میں یہ صفت پائی جائے گی وہ یزید جیسا ہی ہوگا۔ یہ بڑی بحث چل رہی ہے۔ خدا نے قرآن میں مثلاً امام حسین کے اوصاف بتا دیے، اب جب اوصاف امام حسین میں آ گئے، اب انہی اوصاف کو ہر زمانے میں جو لے کر چلے گا وہ کیا بنے گا، حسینی بن جائے گا۔ تو ایک معیار حق تبھی بنتا ہے جب آپ حق کے اوصاف کو پہچانو۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ فلاں مولانا صاحب کو اتنی رقم آپ دے کر آ جائیے، اور آپ کہیں گے بھائی مولانا صاحب کا حلیہ کیسا ہے، مولانا صاحب کی شکل کیسی ہے، میں اوصاف بتاؤں گا نا۔ لیکن اگر میں نے بتا دیا یہ 50,000 ہے، فلاں مولانا کو جا کر دے دیجیے گا، آپ نے کہا کون سے مولانا، میں نے کہا مثلا علی صاحب ہیں، اور آپ نے جا کے مثلا قم میں کہا کہ بھائی علی صاحب ہیں، قبلہ نے مثلا کراچی سے 50,000 بھیجے ہیں، تو وہاں تو 10 علی نکل آئیں گے، کوئی میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے۔ لیکن اگر میں صفت بتا دوں گا تو صفت ہزاروں میں ایک بندے میں ہوتی ہے۔ تو تبھی خدا کہتا ہے حق کو اگر پہچاننا ہے تو صفت کے ساتھ پہچانو۔ تو ہمیشہ ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو اہل بیت کو جس چیز سے تکلیف ہوئی ہے ان عوام سے ہوئی ہے جن کو حق کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ جس نے عوام کو گمراہ کیا وہ خواص تھے۔ اچھا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ ذرا اپنے ملک کی ہسٹری کے آئینے کے اندر انہیں دیکھا کریں، یہ ہر ملک کی کہانی ہے کہ خواص اگر سدھر جائیں تو امت سدھر جاتی ہے، خواص اگر بگڑ جائیں تو امت بگڑ جاتی ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مثال دوں، مثلا انقلاب اسلامی آیا، خمینی صاحب جب پیرس سے اڑے اور ایران پہنچے تو اس جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے، خواص تھے۔ لیکن ضروری نہیں کہ 40-50 سال کے اس انقلابی عرصے میں جتنے خواص تھے وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہوں۔ کتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، مثلا رفسنجانی صاحب میں، رہبر معظم میں، یا کئی ایسے خواص سے خود سابقہ جو ایرانی صدر گزرے۔ یعنی یہ جنگیں جو سب سے زیادہ جو انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچایا وہ خواص نے پہنچایا، کیونکہ لیڈر جب مر جاتا ہے خواص اس کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں، اب جب یہ چلتے ہیں تو ان کی ذاتی خواہشیں، ان کی ذاتی امنگیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس پٹڑی سے اور پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ عوام خواص کو مانتی ہے، مثلا کوئی حد سے زیادہ سپورٹر ہے امیر المومنین کا، اور یہ نہیں کہ صرف امیر المومنین کے سپورٹرز ہیں، امریاض کے بھی ہوں گے، حجاج کے بھی ہوں گے، امیر شام کے بھی ہوں گے۔ یعنی ایک ایک صحابی جو آپ کو نبی کے بعد نظر آتا ہے اس کے کئی سپورٹر ملتے ہیں، کیونکہ یہ خواص ہیں۔ آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے اصحاب تھے مثلا جو خواص الاصحاب ہیں، کیونکہ ہم تو عام صحابی کی تو بات نہیں کرتے، شیعوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے شخصیات کے اعتبار سے وہ بڑے بڑے نام ہیں، وہ خواص ہیں، رشتہ داریاں کی گئی ہیں، عام نہیں ہیں۔ اور ہر زمانے کے خواص الگ تھے، آپ ان کی ہسٹریز پڑھ لیں، رسول خدا کے جانے کے بعد والے خواص، امیر المومنین کی حکومت میں زبیر من الخواص الامیر المؤمنین ہے کہ جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو زبیر دفاع کرتا ہے، طلحہ خواص میں سے آئے، ابن عباس خواص میں سے آئے، مالک اشتر خواص میں سے آئے، جس کو جنگ صفین کے فیصلے کی ڈیوٹی دی گئی تھی جو قاضی صاحب تھے وہ خواص میں سے تھے، کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں۔ غلطی جب خواص کرتے ہیں عوام کو، اور بصیرت اگر عوام میں نہ ہو
تو عوام غلط راستے پہ چلی جاتی ہے اور تکلیف کسے اٹھانی پڑتی ہے؟ امام کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر امام حسن کے زمانے عبید اللہ ابن عباس، یہ کوئی عام نہیں ہے، ابن عباس کا سگا بھائی ہے، جو ہزاروں درہموں کے عوض امام حسن کے لشکر کی ایک بڑی تعداد کی تاریخ میں شاید 10,000 لشکری امام کے لے کر کوئی لاکھوں درہموں کے لالچ میں امیر شام کے لشکر میں چلا گیا تھا۔ پھر آئیے امام حسین کے زمانے میں، جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا۔ یہ توابین کون تھے؟ یہ خواص میں سے ہیں۔ عانی بن عروہ کون ہے؟ خواص میں سے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ خواص میں سے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خواص تھے جو بیٹھے رہے۔ آپ مشہد جائیں گے، قبر ہے خواجہ ربیع، یہ من الخواص تھا۔ 100 سال سے زیادہ اس بندے نے زندگی گزاری ہے۔ کچھ ایسے خواص تھے جن کو بتایا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ فرزند رسول کو شہید کیا گیا۔ بس کچھ ایسے خواص تھے حبیب ابن مظاہر جیسے، جن کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں آیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے میدان کربلا میں پہنچے۔ حسان ابن ثابت صحابی رسول ہیں، کاتب غدیر ہے جس نے حدیث غدیر کو لکھا ہے۔ زبیر بول اٹھا، ابو ذر بول اٹھا، سلمان بول اٹھا، اور جس نے لکھی ہے، جو شاعر ہے، جو لکھنے والا ہے، اور جب اس سے امیر المومنین نے پوچھا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو کون سے خواص؟ جب تک ہمیں خواص کی پہچان ہے، ہر امام کے زمانے میں خواص تھے۔ چھٹے امام کے زمانے میں، چوتھے امام کے زمانے میں، کربلا کے بعد جو زیدیہ فرقہ نکلا، کئی ایسے خواص تھے جو ان خواص کی وجہ سے، یعنی چوتھے امام کی شہادت کے بعد جو خواص اس امام کو مانتے تھے، تو ظاہر لوگ اصحاب امام سے آ کے پوچھتے تھے کہ واقعاً امام زین العابدین کا نمائندہ کون ہے؟ تو کچھ خواص نے کہا جناب زید ہیں، تو امت کا ایک بڑا طبقہ جناب زید کو امام ماننے لگا۔ پھر چھٹے امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، ساتویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، جنہوں نے آٹھویں امام کی مثلا امامت کو نہیں مانا۔ چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کے ماننے والے، جن کو اسماعیلیہ یا آخانی آپ بولتے ہیں۔ یہ عوام ایسے نہیں گئی، کچھ خواص تھے جنہوں نے دوسرے کی طرف رجوع کیا، اور عوام کا ایک خاص طبقہ جو اس خواص کو مانتا تھا، اس طبقے کے پیچھے لگ گیا۔ سب سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا، وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنے خواص، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وکلا بولا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے، حد اکثریت انہوں نے امام رضا کو امام نہیں مانا تھا۔ وہ غربت امام رضا الگ ہے۔ یہی فیض کیا آپ کے نویں امام نے، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں، اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں، وہ اعجاز امامت سے آ کے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا، اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کاشیو گریا تو اپنی جگہ، رونا تو اپنی جگہ، ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا؟ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام ہے امام جواد کا۔ اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے، کیونکہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی، اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے، 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے۔ 7 سال میں امامت ملی، 25 سال میں شہادت ملی۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال؟ یہ ان کے لیے پہلا مقام تھا۔ دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے۔ جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے، اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، کون ہیں جو امام شناس ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، مولا 7 سال کے ہیں، لہٰذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ ہماری اقتدا کیسے کروائیں گے، یہ تو 7 سال کے بچے ہیں۔ تو کہا دوسرا سولوشن یہ ہے، کیونکہ بیٹا ایک ہی ہے، امامت اب کہاں جائے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں، ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے۔
اور جب تک کہ امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے۔ یہ بھی من الخواص تھا۔ راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا، جو جلال میں آیا، اس نے اس امام کے صحابی کو گریباں سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی۔ اس نے کہا بندے خدا میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے، کہا قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے صبیہ، لفظ صبی استعمال کرتا ہے کہ تب وہ بچے تھے، اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے۔ مسئلہ امامت سے ہے یا علم امامت سے ہے؟ اس وقت امام کو بٹھایا اور کہا جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو۔ یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المؤمنین کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب خواص کو مارا جاتا ہے، جب خواص کو توڑا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ پوری کرسچنٹی، پوری مسیحیت، اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا؟ آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کسی عام بندے نے آ کے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں؟ کسی پادری نے یہ بولا ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے، اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگی ہے۔ اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ اٹھا لیں، یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں، یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا۔ یہ دراڑیں ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں، اور وہ عوام ان خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں۔ جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمائے اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔ تو اماموں کے جانے کے بعد اگر 4 صفت جن مؤمنین میں تھی وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب حر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے۔ ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلینی بنا، کوئی شیخ مفید بنا۔ یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، کن کو دیکھ کر؟ خواص۔ پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کے خواص دیتے تھے۔ ایک بندہ خرید لیا۔ آپ تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا۔ اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے۔ ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے نا۔ کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ والا بندہ ہی مثلا بگڑ جائے تو قوم تو اس کے پیچھے ہے نا۔ یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر جائیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں۔ آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے، بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے، بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا
کسی نے کہا آپ تو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں، آپ اتنے فضائل امیر المومنین کے سنتے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنگیں نہیں دیکھی؟ شب ہجرت امیر المومنین کا سونا نہیں دیکھا؟ جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے؟ کیا انہوں نے غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا۔ ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے، پر میں بول نہیں پاتا۔ کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں۔ یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعا حق کیا ہے۔ پتا بھی ہوتا ہے مثلا ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سیٹ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ دوسری صفت جرت، دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرت بھی ہو، کیونکہ جرت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں۔ خواجہ ربیع کی مثال دی، پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جرت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے۔ کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر کہ امام حسین حق پر ہیں، پتا تھا، خط لکھے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہیں۔ عورتوں نے شوہروں کو روک لیا، اپنے بچوں کو روک لیا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا، جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ جرت نہیں تھی، بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، جرت نہیں تھی بولے۔ ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبہائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے، لیکن جرت نہیں۔ لیکن ایک وہ صاحب جرت، صحابی نابینا تھا لیکن بول اٹھا، جرت تھی۔ عانی بن عروہ صاحب جرت تھا، ابو ذر غفاری صاحب جرت تھا، میثم تمار صاحب جرت تھا۔ کئی ایسے نبی کے صاحب ملیں گے جو صاحب جرت بھی ہیں۔ دوسری صفت جرت کا ہونا۔ تیسری صفت اگر جرت ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جرت ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے۔ کون جیل جائے، کون جھیلے، کون کوڑے کھائے، کون کربلا کے میدان میں تیر کھائے، کون اپنی بچیوں کی یتیمی دیکھے، کون اپنا گھر تباہ و برباد کر دے دین خدا کے لیے۔ ابو ذر غفاری نے قیمت ادا کیا۔ ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا، در بدری میں جناب ابو ذر اس دنیا سے گئے، جن کی بیٹی سرے راہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کے لیے کفن مانگتی رہی۔ جرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ رسول کے بعد جس نے سب سے بڑی جرت کی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، دربار میں جاتی ہیں، جرت چاہیے نا کہ آپ وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا حق مانگیں اور وہ حدیث پیش کریں، آپ رد حدیث میں دلیلیں دیں اور قرآن کی آیتیں دیں۔ جرت جناب سیدہ، قیمت ادا کی، پہلو توڑا گیا، قیمت ادا کی، جناب محسن شہید ہوئے۔ ولایت کے لیے نعرے مارنا کوئی بڑی بات ہے، لیکن اس نعرے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس راہ ولایت پہ چلنے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آج ہے جرت کسی حکمران میں کہ امریکہ کے خلاف لفظ بولے، لفظ، لیکن جو بولتے ہیں پھر وہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جس ملک نے قیمت ادا کی کہ ایران نے قیمت ادا نہیں کی، سائنٹسٹ مارے گئے، جوان مارے گئے، سب مارے گئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ امریکہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟
آپ ان کی پالیسیز کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آج ہے کسی صاحب اقتدار میں یہ جرت کہ ظالم کے خلاف بولے؟ ہاں جرت ہے، ڈرائنگ رومز میں جرت کر لیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے جرت کر لیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ کمنٹس مار دیے جرت کر لیتے ہیں، لیکن فزیکل جرت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر جرت کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، بھگتنا پڑے گا۔ جناب ابو ذر نے نتیجے کو خریدا، جناب سیدہ نے نتیجے کو خریدا، امام حسین کو کیا نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں ماری جائیں گی، چادریں لوٹی جائیں گی، سر قلم کر دیے جائیں گے، بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ ارے کوئی عام بندہ جو اپنی بیوی کو یا بیٹی کو بازار میں لے جائے بات الگ ہے، وہ سیدانیاں جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہ، کہ جناب سیدہ چلیں تو پیچھے بھی کنیزیں آگے بھی کنیزیں، اتنا پردہ کیوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی کی نگاہ پڑے، کہ رسول یہ کہیں کہ بیٹی یہ نابینا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی کے مشام، کسی نام محرم کے مشام تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ تو یہ بولے کہ فضا کو یہ سب تابوت بنا دیا جائے کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن کے اندام پہ کسی نام محرم کی نگاہ پڑے، اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے۔ جرت کے ساتھ قیمت کو ادا کرنا یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، بولتا ہر کوئی ہے، لیکن جب قیمت کی بات آتی ہے آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جیل سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوڑے کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ظلم سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ 14 سال زندان میں اس قیمت کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرا گھر اسی سے چلتا ہے۔ صاحب بصیرت ہے، حق کا پتہ ہے، عمل بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتا تھا امام حسین مثلاً حق پر ہیں، پتا بھی ہے کہ حسین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پتا اگر مدد کریں گے تو ابن زیاد چھوڑے گا نہیں، یزید چھوڑے گا نہیں، مار دے گا۔ امام حسین نے کربلا میں کچھ چیزیں سکھائیں کہ دیکھ حبیب ابن مظاہر کو، اور صاحب بصیرت، صاحب جرت اور قیمت ادا کرنے والا۔ جب پتا چلا حسین حق پر ہیں فوراً کھڑا ہوا کہ حسین حق پر ہیں، جرت اطاعت کی، جا کے امام کا ساتھ بھی دیا، اور پتا تھا کہ اور اگر ساتھ دو گے تو قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، بیٹا مارا جائے گا، خود مارے جاؤ گے، قیمت بھی ادا کی۔ چوتھی صفت، ان تینوں پہ انسان عمل نہیں کر سکتا اگر یہ صفت نہ ہو۔ معصوم فرماتے وہ ہے صفت شجاعت، بہادر اگر بندہ نہ ہو ان تینوں پہ نہیں چل سکتا۔ اور کبھی سوچا کریں جو اماموں کا بھی چاند ہے، جس کی امامت میں سارے امام فخر کرتے ہیں، وہ امیر المومنین ہے، اور سب سے زیادہ خدا نے امیر المومنین کی جس صفت کو اجاگر کیا وہ صفت شجاعت ہے۔ شجاع نہ ہوتے تو شب ہجرت بستر رسول پہ نہ سوتے، شجاع نہ ہوتے تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع نہ کرتے۔ کہتے ہیں جنگ احد کے بعد رسول خدا سے ملنے امیر المومنین
اصحاب کہتے ہیں پورے بدن سے خون بہ رہا تھا کیونکہ ٹوٹی ہوئی تلوار، اتنے زخم لگے امیر المومنین کو، لیکن کہا کہ چہرہ مایوس تھا۔ رسول نے کہا علی تیرے چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے لیکن میں علی شہید نہیں ہوا۔ جرت، بہادری، شہادت کی طلب، راہ خدا میں جان کا دینا، اس وقت وہ جہاد اکبر والی حدیث جو رسول نے پڑھی کہ علی یہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر اس سے بڑا ہے، کیونکہ جہاد اصغر کے لیے بھی جرت چاہیے، جہاد اکبر کے لیے بھی جرت چاہیے، باہر والے ظالم کے مقابلے کے لیے بھی جرت چاہیے، وہ اندر میں جو گندی عادتیں ہیں اور جو گناہ ہیں اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی انسان کو جرت چاہیے۔ جس میں جرت ہو وہ خود کو گناہ سے بھی روکتا ہے، جس میں جرت ہو وہ وقت یزید کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اور واقعاً آج اگر جرت دیکھنی ہے تو آپ یمنیوں کی جرت دیکھیے، جرت دیکھنی ہو فلسطین کے ان شہداء کے والدین کی جرت دیکھیے، سلام ہے کہ 4 بچے اپنی گود میں اٹھائے لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہاں 1000 کا نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 صفات اگر انسان میں نہ پائی جائیں، ایک حق شناس بنے، دوسرا جب حق کو پہچان لیا اس حق کے لیے آواز کو بلند کرے۔ آج یہ پاکستانی معاشرہ جتنا ڈھیٹ معاشرہ بنا ہوا ہے، کرپشن کو دیکھ رہے ہیں، کیوں آپ کے ملک میں بہتری نہیں آتی؟ کشمیر میں 1 ہفتے میں بہتری آ گئی، ہمارے یہاں 10 گھنٹے لائٹ جائے فرق نہیں، 20 گھنٹے جائے فرق نہیں۔ سیلاب کے دنوں میں ہم کچھ راشن بانٹنے گئے، یہ تو اس معاشرے میں رہ کے معاشرے کی نبض سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی معاشرے تباہ و برباد کیوں ہوتے ہیں۔ ایک تو سیلاب کا کھڑا ہوا پانی، پھر بیچ میں جو سوکھی جگہیں ہیں وہاں پہ جھوپڑیاں بنا کے لوگ رہ رہے ہیں، پھر ان جھوپڑیوں کے اندر اتنے مچھر۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی سیاستدان جب ایک آٹے کا تھیلا ان کو بانٹنے جاتے ہیں یہ لوگ انہی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اور دوسرا میں نے دیکھا اتنے مطمئن ہیں اس جھوپڑی کے اندر، ان مچھروں کے اندر، ان گندگیوں کے اندر۔ تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا قبلہ یہ پاکستانی بہت صابر لوگ ہیں۔ میں نے کہا صبر نہیں، یہ ڈیڑھ پن ہے۔ خدا صبر کی داد دیتا ہے، ڈیڑھ پن کی مذمت ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ کہ جناب سیدہ صبر کرتی، حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلے، دربار کیوں جا رہی ہیں؟ اصلاً کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عزادار نکلتے ہیں کراچی کے روڈوں پہ؟ بھائی کانسیپٹ کیا ہے اس چیز کا؟ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المؤمنین، ٹریننگ دے رہے امام حسین، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو۔ قومی ایشوز ہوتے ہیں، آواز بلند کرو۔ یہ زبانیں جو اللہ نے دی یہ بولنے کے لیے دی، یہ انگلیاں جو اللہ نے دی ہیں لکھنے کے لیے دی ہیں۔ وہ معاشرے کبھی آباد نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ فلسطین کی حمایت میں نہیں ہوا جتنا انگلینڈ میں ہوا ہے، کیونکہ کم از کم ان کی سوسائٹیز نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی کام برا ہو اس کے خلاف آپ کیا اٹھاؤ؟ آواز اٹھاؤ۔ اب جسے وہ برائی سمجھتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ کئی ایسی برائیاں ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان برائیوں مبتلا ہیں۔ لیکن ظلم ان کی سوسائٹی میں ایک برائی ہے، بچہ کشی، کودک کشی، بچوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، معاشروں کو تباہ و برباد کرنا، یہ بھی ان سوسائٹیز کی مجبوری تھی ہولوکوسٹ کے بعد۔ اتنا انگریزوں کو ٹرینڈ کیا، اتنا جرمنز کی نسلوں کے اندر گلٹ پیدا کیا کہ آپ نے یہودیوں پہ ہٹلر نے ظلم کیا تھا، لہٰذا ان کو بولا جہاں بھی ظلم آواز اٹھانی ہے۔ آج تک وہ یہودیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آج تک وہ ان کو سوری بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نسلوں کو مارا۔ اب لہٰذا ایک صفت بن گئی، کمپیوٹرائزڈ ایک سافٹ ویئر، ایک پروگرامنگ ہوگی کہ جہاں ظلم ہوگا آواز اٹھانی ہے۔ سارے انگریز نکل آئے، سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں ہوئے، لیکن 22 کروڑ کا ملک ہے۔ آپ ایک بھی پروٹیسٹ دکھائیں جس میں 1 ملین لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ظلم کے خلاف بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف اقدام کرنے کی، اس کے خلاف جرت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دن نکلوں گا تو میری سیلری کا کیا ہوگا، ایک دن نکلوں گا تو میری گھر کیسے چلے گا۔ ایک تو معاشرے کو غربت میں ڈالو کہ بندہ 100 بار سوچے
کہ اگر ایک دن میں نے ریڑھی نہیں لگائی میرے گھر والے مر جائیں گے. سیم سچویشن 1400 سال پہلے تھی. کچھ وہ تھے جو ابو ذر بنے, کچھ وہ تھے جو حر بنے. رزق دولت کا مالک پروردگار عالم ہے. سب سے زیادہ اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں انہی بزدلوں کی وجہ سے جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے لیکن حق کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت نہیں تھی. اور جرت تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر شجاعت آتی ہے. شجاعت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا جو آپ کو کوئی ڈاکٹر پلا دے آپ کے بچے شجاع ہو جائیں. سخاوت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا کوئی آپ کو پلا دے آپ سخی ہو جائیں. یہ تبھی ملتا ہے جب اہل بیت کی معیت ملتی ہے. جتنا معرفت اہل بیت, جتنی محبت علی اور اولاد علی آپ کے وجود میں آئے گی تو اوصاف امیر المؤمنین بھی آپ کے وجود میں آ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وعجل فرجہم, یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے, یہ بھی ایک طرح کی ناکامی ہے. جنت شجاع لوگوں کی جگہ ہے, جنت صاحبان جرت کی جگہ ہے. کبھی بھی ڈرپوک بندہ صاحب جنت نہیں بن سکتا. وہب قلبی, میں کبھی سوچتا ہوں واقعاً قاضی شریح بہت بڑا مقام تھا قاضی شریح کا امت کے درمیان. پتہ چلا امام حسین آئے, اس نے کہا پتہ ہے حسین آئے ہیں, حق پر ہیں. ایک لالچ, دوسرا جرت کا نہ ہونا. ابن سعد عام بندہ نہیں ہے. شمر جو اتنا بدنام ہے, جب اس کی زندگی میں نے پڑھی تقریباً 16-17 حج اس بندے نے کیے ہیں. ابن ملجم, جناب عمر نے ابن ملجم کو اہل فارس کے یہاں ایز اے قاری القرآن بھیجا ہے. بہترین قاری اور بہترین آواز, اور خط لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہاری طرف بھیج رہا ہوں, اسے گھر بھی دینا, اس کا خیال بھی رکھنا. یہ وہ سارے خواص ہیں جو صاحب بصیرت نہیں تھے اور جن کو پہچان تھی, پھر ان کے اندر حق کا علم بلند کرنے کی طاقت اور جرت نہیں تھی. مقصد مجلس امام حسین آپ کے اندر جرت کو پیدا کیا جائے. خیبر سنانے کا مقصد آپ کے اندر شجاعت کو پیدا کیا جائے. شب ہجرت امیر المؤمنین کے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے, ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے پھر موت کی تمنا کرو واقعا اگر تم سچے ہو. اور یہ علی نے کر کے دکھایا, شب ہجرت موت کے بستر پہ سو کے دکھایا کہ یہ شجاعت جس کے اندر ہو پھر وہ ولی خدا بننے کی صلاحیت پا سکتا ہے. سخاوت امیر المؤمنین, صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اس باریک دھاگے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں نے صبر کہاں کرنا ہے, میں نے قیام کہاں کرنا ہے. سب سے زیادہ جو تکلیفیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی وہ ان فالوور سے اٹھائی جن کو امام کی بصیرت نہیں تھی. امام علی کا زمانہ, کبھی مولا جنگ پہ چلیں, مولا علی ابھی نہیں چلنا, مولا علی ابھی سردی ہے, علی ابھی گرمی ہے. امام حسن جنگ کرنی ہے, جب جنگ کرنے گئے تو حسن ابن علی جنگ کیوں کر رہے ہو. جب صلح کرنے لگے کچھ اٹھے, حسن ابن علی صلح کیوں کر رہے ہو. امام حسین جنگ کے لیے تیار ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کیوں کر رہے ہیں, آپ صلح کیوں نہیں کرتے. ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل تھے جو امام شناس نہیں تھے کہ امام جو کر رہا ہے وہ امت کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. تو امام مظلوم تبھی بنتا ہے جب امت صاحب بصیرت نہیں ہوتی, جب امت کے اندر امام شناسی پیدا ہو جاتی ہے اور امت صاحب جرت بن جاتی ہے. کبھی میرے چھٹے امام جب حج پہ جا رہے تھے, ایک صحابی ملا, کہنے لگا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے. امام نے کہا کہ میرے پاس اتنے شیعہ نہیں ہیں. اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں, میرے پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے کہا پورا کا پورا گاؤں. کہا مولا پورا کا پورا گاؤں, بلکہ پورا کا پورا نہیں مولا 2-4 گاؤں اور بھی ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے کہا 2-4 گاؤں ہیں, اس لیے مولا آپ 2-4 کی بات کر رہے ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں اگر آپ آواز اٹھائیں تو آدھے کے آدھے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہلکی سی مسکراہٹ میرے امام کے چہرے پر آئی کہ آدھے کے آدھے مسلمان میری آواز پہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ جی میرے مولا, ایک مرتبہ بکریوں کا جھرمٹ جا رہا تھا. امام نے کہا ان بکریوں کو دیکھ. کہا یہ کتنی ہوں گی. اس نے کہا مولا یہ شاید 10 یا 20 ہوں یا 25 ہوں. امام نے کہا اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. کہ ہم اہل بیت میں جتنے اصحاب ہمارے جد حسین کو ملے اتنے ہم میں سے کسی امام کو نہیں ملے.
چاہنے والے، بیٹھنے والے، واہ واہ کرنے والے بہت، لیکن صاحبان جرت. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ جرت ہم تب پیدا کریں جب امام زمانہ ظہور کریں. یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے. ہر جوان آتا ہے مولانا امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ بھائی کیا کرو گے ظہور کے بعد؟ یہ قصہ ہی ختم کر دو کہ ظہور کب ہوگا. جب ظہور ہوگا انسان دیکھے گا. تم خود کو تیار رکھو، 1 منٹ کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد ظہور ہو. مطلب ہم نے اپنی جرتوں کو فریزر میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم ان کو پگھلانا شروع کر دیں گے. ہم نے اپنی شجاعتوں کو فریزر میں رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے پھر ہم پگھلانا شروع کریں گے تاکہ امام کے کام آئیں. جس امام کو تم حی و حاضر مانتے ہو، کہ جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کہے میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں، جو کہے کہ یہ مت سمجھنا میں تمہارا امام تجھ سے بے خبر ہوں، جو کہے کہ ہر قدم اٹھاتے وقت مجھے یاد کیا کرو. مطلب ہر زمانے میں تم نے اپنے وجود کے اندر جرت کو پیدا کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے. کوئی بھی چیز حق ہو، یہ حق آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ حق آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ حق آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کا اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، کہ یہ جرت کرتے ہو بولنے کی کہ واقعا میں غلطی پر ہوں، آپ حق پر ہو. جب پیسوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے 2 روپے اس کے زیادہ دینے ہیں، لیکن جناب کو نہیں پتا کہ یہ جرت کرتے ہو کہ تم حق بیانی کرو، تو یہ حق و باطل کی جنگ ہم لمحہ چلتی رہتی ہے، ہر قدم چلتی رہتی ہے. بس انسان نے جرت کو پیدا کرنا ہے، اور جب یہ جرت انسان میں آ جاتی ہے تو خدا کسی کو یوسف بنا دیتا ہے، کسی کو ابراہیم بنا دیتا ہے. آپ سوچئے، وہب کی میں نے مثال دی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جناب وہب، 1 روزہ زندگی میں نہیں رکھا ہوگا. بس وہ چند نمازیں آخری جو امام حسین کے ساتھ ادا کی ہوں گی. لیکن آج جناب وہب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ جرت کی، امام کا ساتھ دیا. کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. ہر زمانے میں جس نے اپنے امام کا ساتھ دیا، خدا نے اس کے درجے کو بلند کیا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. خود مقصد مصیبت کیا ہے؟ اتنا دین میں رونے کی سفارش کیوں ہے؟ ہنسنے کی سفارش نہیں. وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، کیونکہ رونے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. ایک درخت کب مرجھا جاتا ہے؟ جب اسے پانی نہیں ملتا. دل کب مرجھا جاتا ہے؟ جب اسے آنکھوں کا آنسوؤں کے ذریعے اسے پانی نہ دیا جائے. تبھی کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو. ایک امام مجھے دکھائیے جو رات کی اندھیری راتوں میں بیٹھ کے گریہ نہ کرتا. جناب سیدہ امیر المومنین، مناجات امیر المومنین، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین، دعائے عرفہ امام حسین. اسی طرح ہر امام کی آپ دعا پڑھیں گے، ہر امام کا صحیفہ پڑھیں گے. تاکید کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، زیادہ گریہ کیا کرو. جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ پینکس جو انسان میں آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ عدم اعتماد ہے، خدا پر بلیو نہیں ہے، آخرت پر بلیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمت امام حسین کی کہ آپ گریہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی جوان یہ سنے کہ 4 سالہ بچی کو تماچے لگے ہیں، اگر کوئی باپ یہ سنے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سن کے دل نہ ٹوٹے، اس کا مطلب یہ معاشرہ سنگ دل ہے. کہ جب پنجاب والے کراچی والوں کو کبھی کہتے تھے آپ کے یہاں سنا ہے 7 لوگ مر گئے، تو کہتے قبلہ آپ کے کراچی والے کہتے تھے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہمارے تو 20 لوگ مرتے ہیں، 7 مرے مطلب کم مرے. ایک بم بلاسٹ ہو جائے، آج کسی پاکستانی کو پتا چلے مثلا پشاور میں، کوئٹہ میں کہیں بم بلاسٹ ہوا، 200 لوگ اس بم میں مر گئے، نہ آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے، نہ آپ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہو، آپ کا مزہ بھی کرکرا نہیں ہوتا. اور بریانی کا مزہ، گوشت کا مزہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے،
کیونکہ سن کے دل قسی ہو چکے ہیں. اب انسانی موت ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, معاشرے میں ظلم ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کافروں کے معاشرے میں جہاں ایک انسان کی موت ہو جائے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. فرانس میں ایک 16 ایئرز بچے کو کسی پولیس والے نے فائر کیا, بچہ مر گیا. پورا مہینہ اس ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ آپ نے انڈر ایج بچے کو مار دیا اور ظلم کیا آپ نے. یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہوتی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور مصائب امام حسین کا مقصد یہ کہ جب رو گے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا, تڑپو گے. 4 سالہ بچی کو اتنے تماچے مارے گئے رخساروں کا رنگ بدل گیا, تڑپو گے. جب سنو گے سیدہ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی, غیرت پیدا ہوگی تمہارے اندر. جب سنو گے کہ امام امت کے بدن پہ تیر برسائے گئے, یہ غیرت ولایی تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ واقعا اتنا سنو کہ کل اگر تمہارا امام ظہور کرے تو کوئی اس امام کی یہ توہین نہ کر سکے. ارے امام تو کیا, اگر تمہارے معاشرے میں العلماء ورثۃ الانبیاء اگر ان کی کوئی توہین کرے, تم اگر خاموش رہو تو مطلب ہمارے اندر وہ جرت اور وہ غیرت دینی ختم ہو جائے. یہاں تک فرمایا اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو, روک نہ سکو, اپنے اندر ایک گلٹ پیدا ہو کہ واقعی اس معاشرے میں گناہ کیوں رہا, لیکن اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ کا ذکر کرے اور پھر بھی تمہارے اندر غیرت دینی نہ آئے تو مطلب خدا سے محبت نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتے تھے گنہگار آتے تھے امیر المومنین کے پاس, یا علی میں نے یہ گناہ کیا, مولا کہتے تھے ذکر نہ کر, جا توبہ کر. پھر کہا یا علی میں نے یہ گناہ کیا, امام نے کہا ذکر نہ کر, گناہ کا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے. تیسری بار کہا یا علی میں نے یہ گناہ کیا, امام نے کہا غیرت الہی اجازت نہیں دیتی کہ تمہیں سزا نہ دوں. اقرار کیا, اب علی تجھے سزا دیں گے. اپنا محب بھی تھا تو انہوں نے سزا دی. جس معاشرے میں خوف خدا ختم ہو جائے, جس معاشرے میں گناہ کا کبھی ہونا کبھی نہ رہے, جس معاشرے میں شراب نوشی, جس معاشرے میں کرپشن اور زنا اتنا عام ہو جائے اور لوگ سنیں اور اس پر آواز بلند نہ کریں, اس کا مطلب غیرت دینی نہیں ہے. خود ذکر مصیبت امام حسین انسان کے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے. تبھی فرمایا اکثر اپنی زبانوں پر ذکر امام حسین کو جاری رکھو. کا خلوص دل سے مجھ حسین کو جو سلام کرے گا خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. کہا کہ مولا اگر ایک سلام کروں کہ ثواب زیارت مل جائے گا. فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے, یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو, یہ سمجھنا حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. جنہیں آتا ہے امام کا سلام میرے ساتھ مل کے دیں, جنہیں نہیں آتا نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے, کم از کم اس مبارک نام کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب, سب مل کے السلام وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب, بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو ابا کے کٹے ہوئے بادواں پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو مدینے کی گلیوں میں جلے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو علی مولا کی غیرت پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر کوئی مسلمان کا شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں تو اسے یہ حدیث سنایا کرو نبی خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو چاہے چہرہ انسان کا ہو یا حیوان کا ہو چہروں کا ادب کیا کرو اگر حیوان کو مارنا بھی ہو تو بدن پہ مارا کرو لیکن کبھی چہروں پہ نہ مارا کرو میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت پہ او زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے ہمارا ہر امام بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا لیکن دو امام ایسے ہیں جن کو زہر ان کی بیویوں نے دیا کہتے ہیں مرد کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت کا مقام ہے مرد سب سے زیادہ بیوی پہ بھروسہ کرتا ہے پہلے مظلوم امام حسن
لیکن راوی کہتا اتنے کریم تھے، ظالمہ نے زہر دیا، دینے کے بعد پریشان ہوئی تھی، مولا حسن ابھی زینب آئے گی، ابھی عباس آئے گے، لیکن اتنے کریم تھے، کہا پچھلے دروازے سے باہر چلی جا۔ اسی طرح امام جواد زہر زوجان نے دیا، یقیناً زہر کی تکلیف بڑی ہے، 25 سال کی عمر ہے، میرے مولا کو زہر دیا گیا، لیکن روایت کے جملے بڑی شان سے شیعوں نے جنازہ اٹھایا، بڑی شان سے اپنے دادا کے پہلو میں دفنایا، لیکن ہائے میں قربان کربلا والے امام پہ کسی نے تیر برسائے، کسی نے پتھر مارے، جسے نیزہ ملا اس نے نیزے سے وار کیا۔ راوی کہتا بی بی زینب جب بھائی کے جنازے پہ پہنچی، اپنے ہاتھوں سے بدن سے تیر نکالنے لگے، وہ اپنے ہاتھوں سے نیزے ہٹانے لگے، رو کر کہا انت اخی حسین انت ابن امی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا ماجا یا حسین؟ اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے، لیکن عزیزو بہنیں پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ بنائے، جو مصیبتیں سکینہ پہ آئیں وہ کسی بچی پہ نہیں آئے۔ کتنی محبت کرتے تھے امام حسین جناب سکینہ سے، روایت کے جملے آئے، جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن نماز کے بعد فوراً گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا واجب نماز مسجد میں پڑھتے، لیکن میں نے دیکھا مستحب نمازیں نہیں پڑھتے۔ امام نے فرمایا نوافل میں گھر میں ادا کرتا ہوں، کہ مولا مسجد میں ادا کیا کرے۔ میرے مولا نے کہا اللہ نے مجھے 4 سالہ بچی دی، میری بچی گھر میں 2 مصلی بچھاتی ہے، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے، ایسے اپنی پھول جیسی بچی کی تربیت کی میرے مولا حسین۔ راوی کہتا ہے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، پورے رات سے بچی 2 مصلی بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے، لیکن بابا آتے کیسے آتے؟ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرا چچا عباس بھی چلا گیا، او میرے اللہ میرا اکبر بھی چلا گیا، مجھے میرے بابا کی زیارت کرا لے۔ راوی کہتے ہیں اچانک بچی کو کسی کی چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ بچی نے دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ، اللہ کسی بچی کا بابا کا قاتل دکھایا۔
4 سالہ معصومہ بچی جیسے لائن دیکھا بچی خیمے سے دوڑی باہر آئی کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ رو کے کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی لیکن میرا بابا نہیں آیا۔ نہیں کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہو مجھے معاف کریے گا، جیسے کہ مجھے بابا کی یاد آئی ہے۔ راوی کہتا لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، وہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ بچی روتے روتے آگے بڑھی، او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، او بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ بچی نے گٹی ہوئی گردن کو اپنی ننھی سی گودی میں لیا، شاید رو کر کہا بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا ظالم نے پانی دیا تھا یا نہیں؟ اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بالوں تو نے اٹھائے، او میرے تھکے ہوئے بابا، او بابا 3 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آجا جا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ راوی کہتا ہے بی بی زینب جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہیں، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ اللہ جانے بچی کو کیسے ہوش میں لایا ہو۔ قدیمی مومنائیں ذرا سوچ کے بتائیں، جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی سب سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ سکینہ نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، سکینہ نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرے در چھینے گئے، سکینہ نے یہ بھی نہیں کہا پھوپھی اماں مجھے تماچے مارے گئے، بابا کو یاد نہیں کیا، زخمی رخساروں کو یاد نہیں کیا۔ او میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی ہو، سنو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ راوی کہتا ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، پہلا سوال کیا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا اور میری چادر بھی لے گیا۔ کبھی بے پردہ ہو کر مجلس میں نہ آیا کرو، پروردگار تجھے واسطہ حسین کی یتیمہ بچی کا، تجھے واسطہ میرے آقا حسین کی مظلومیت کا، اے خدایا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ اس کائنات سے ظالم اور ظلم کے خاتمے کے لیے
فرزند زہرا کا ظہور فرما، جتنے بھی مومنین بے گناہ مسلمین قید میں خدا انہیں رہائی عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو علماء اس دنیا میں نہیں رہے، آیت اللہ رئیسی، ان کے رفقا، قبلہ غلام حیدر صاحب، قبلہ ایمانی صاحب، بہت سارے علماء دنیا میں نہیں رہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، بالاخص مانیان مجلس کے مرحومین، مرحوم علی محمد، مرحوم بابو سبالہ والد اور ان کے خاندان کے تمام جتنے مرحومین ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے عالم برزخ کے سفر کو آسان فرمائے، ان کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ 3 دعائیں ہمیشہ کیا کریں جناب سلمان کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین، شہدائے امت، شہدائے ملت، تشیع عالم تشیع عالم اسلام کے جتنے شہداء اور مجاہدین